تھوڑی دیر بعد میرا چھوٹا بھائی راجو باہر سے آئے مجھ سے مسخرانہ انداز میں پوچھا، باجی آپ نے گاڑی موڑ پر کیوں رکوا دی؟ جب گاڑی محلے میں داخل ہو ہی گئی تھی تو گھر تک لے آتی، رکشہ میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ رکشے والے نے 50 روپے تو لے ہی لیے ہوں گے۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا، کیا ہر چھوٹے بڑے کے سامنے صفائی پیش کرنا ہوگی؟ کیا مجھے ایسا ہی صلہ ملتا رہے گا؟ میں چائے چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے سے ماں کے پکارنے کی آواز آتی رہی مگر میں رکی نہیں۔ کمرے میں پہنچ کے میں نے دیوار کے سہارے کھڑے ہو کے آنکھیں بند کر لیں۔ ادھر میری ماں راجو کو بری طرح ڈانٹ رہی تھی۔ وہ آتے ہی اس کے پیچھے پڑ گیا، بڑے چھوٹے کا بھی تجھے کوئی لحاظ نہیں ہے؟ وہ بھی تو مجھے تانے دیتی ہے، ٹوکتی رہتی ہے۔ راجو دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہتی ہے، تجھے محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے کام تلاش کرنا چاہیے۔ اس سے میرے معاملے میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے جی میں جو آیا وہی کروں گا۔ مجھے کیا تیری مرضی، میں جو آئے وہ کر۔ میں اس کی بات سن کے زیر لب بڑبڑائی۔ میرا دل تلخی سے بھر گیا تھا۔ پھر میں نے دروازہ بند کر کے اندر سے چٹخنے لگا لی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں آزادی، اطمینان اور نقدرانہ نظروں سے اپنا جائزہ لینا چاہتی تھی۔ چند لمحوں تک ہر زاویے اور انداز سے جائزہ لیتی رہی تھی۔ میں سیلفی نہیں بنا سکتی تھی کیونکہ میرے پاس معمولی اور عام قسم کا موبائل تھا۔ فیکٹری میں 1-2 لڑکیوں سے میری گہری دوستی تھی۔ ان کے پاس بیش قیمت موبائل فون تھے جن سے وہ سیلفیاں بناتی تھیں۔ اگر میرے پاس ایسا موبائل ہوتا تو میں بھی اپنی ایسی سیلفی بنانے سے باز نہیں رہتی۔ مجھے سنگھار میز کے آئینے میں خود کو دیکھنے میں ایک عجیب سی فرحت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے عکس کو مخاطب کیا کہ جتنا دبتا ہے اسے اتنا ہی دبا دیا جاتا ہے۔ اب میں کسی سے بھی دب کر نہیں رہوں گی۔ میں بزدل اور کمزور نہیں ہوں۔ میں اب تک ڈرپوک تھی لیکن آج اور ابھی سے ایک نئی آمنہ ہوں۔ طرح دار، سنبھلی ہوئی اور خطرناک۔ میں ایک زہریلی ناگن ہوں۔ میں نے پرانی اور دقیانوسی آمنہ کو ڈس لیا ہے۔ اب میں اس گھر کے ہر شخص کو دبا کے رکھوں گی۔ میں نے جو عہد کیا تھا وہ پختہ تھا۔ پھر میرے سوچنے اور بات کرنے کے انداز سے لے کر لباس کی تراش خراش تک میں رفتہ غیر محسوس انداز سے تبدیلی محسوس کرنے لگی، جسے صرف گھر میں ہی نہیں دفتر میں بھی محسوس کیا جانے لگا۔ اب میں ہندوستانی فلموں کے اداکاراؤں کی طرح بول دکھائی دینے لگی تھی۔ میں اپنے خول سے نکل آئی تھی۔ اب پہلے جیسی خاموش آمنہ نہیں رہی تھی۔ دفتر کے مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی آمنہ ان کے ساتھ بیٹھ کر گپیں ہانکنے لگی تھی۔ بات بات پر ہنستی اور کھلکھلاتی رہتی تھی۔ میری قریبی سہیلیاں جانتی تھیں کہ یہ تبدیلی آصف کی وجہ سے ہے۔ اب میری شام میں آصف کے ساتھ گزرنے لگی۔ میری خزاں بھری زندگی کے ویرانے میں بہار آ گئی تھی۔ کسی رات ڈنر تو کبھی چائے کافی، کبھی مہنگے ترین ریسٹورینٹ اور ہوٹلوں میں کھانے کا پروگرام بنتا تو کبھی مجھے ایسی تقریب میں لے جاتا۔ اس میں نہ صرف وی آئی پیز بلکہ اعلیٰ افسران کی بیگمات بھی ہوتی تھیں۔ وہاں ہر قسم کے مشروبات ہوتے، رقص کی محفل بھی جمتی تھی۔ میں صرف کولڈ ڈرنکس پیتی تھی۔ آصف نے 2-1 مرتبہ مجھے مشروب خاص پینے پر اصرار کیا لیکن میں نے اسے چکھا تک نہیں تھا۔ البتہ میں رقص دیکھ کر بڑی محظوظ ہوتی تھی۔ تقریب سے آ کر جب میں سونے کے لیے بستر پر دراز ہوتی تو سوچتی کہ یہاں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہاں کا ماحول بھی امریکہ یورپ کی طرح ہے۔ تاہم آصف اور میرے درمیان ایک فاصلہ اور حجاب قائم تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارا ماحول مشرقی ہے۔ میں اب دیر سے گھر آنے لگی تھی۔ دروازہ راجو کھولتا اور دیر سے گھر آنے کا سبب پوچھتا تو میں اسے بری طرح جھڑک دیتی۔ میرے پاس دیر سے گھر آنے کا جواز پیدا ہو چکا تھا۔ سہیلی کی بہن کی شادی تھی، مائیت تھا، سالگرہ تھی۔ میں دیر سے گھر آتی ہوں تو کون سی قیامت آ جاتی ہے۔ میں گھر والوں کی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ بیٹی تم سمجھتی کیوں نہیں، ہم سب تیرے بھلے کے لیے کہتے ہیں، امی مجھے سمجھاتی تھیں۔ کیا میں اپنا برا بھلا نہیں سمجھتی؟ میں کوئی بچی نہیں ہوں، میں ترک کے سنے جواب دیتی۔ اگر تم بچی ہوتی تو ہم تیری اتنی فکر نہیں کرتے۔ تو ایک جوان لڑکی ہے، ایک بات یاد رکھ کہ تیری کوئی لغزش تجھے کہیں کا نہیں رکھے گی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں انسان لہجے میں کہتی، میں کل سے گھر میں بیٹھ کے کسی اچھے رشتے کا انتظار کرتی ہوں۔ آپ راجو سے کہیں کہ وہ گھر چلائے، میں گھر کا نظام سنبھال لیتی ہوں۔ اس بات پر ماں کے دل میں چھپا انجانا خوف چہرے پر ابھرتا اور وہ خیر سی ہو کر چپ ہو جاتی۔ جب بھی میری آصف سے ملاقات ہوتی وہ مجھے اپنی دکھ بھری ازدواجی زندگی کی کہانی سناتا کہ اس کی ماں نے ایک اعلیٰ دولت مند گھرانے سے اس کے لیے بیوی کا انتخاب کیا۔ نہ صرف موٹی بدی اور بدصورت ہے بلکہ جاہل، گنوار اور انتہائی جھگڑالو عورت ہے۔ اس اپنی باپ کی دولت اور جہیز پر بڑا ضامن ہے۔ اس نے میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ میں کتنا دکھی اور پریشان ہوں، اندر سے کتنا ٹوٹ پھوٹ گیا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے۔
اصل زندگی سکون ہے جس سے میں محروم ہوں۔ آصف اپنی دکھ بھری کہانی سنا کے میری آنکھوں میں جھانکتا، پھر کہتا، کاش تم سے 2 برس پہلے ملاقات ہو گئی ہو، تب میرے لبوں پر ایک ناسودہ سی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ میں بیتے برسوں کے بارے میں غلط سوچتی تو مجھے آج وہ سب کچھ غلط معلوم ہوتا۔ آخر ایک روز آصف مجھے سمندر کے کنارے بنے ایک ریسٹورینٹ میں لے گیا، پھر پرتکلف ڈنر کے بعد ساحل سمندر پر لے آیا۔ وہاں ریت کے ڈھیر پر بیٹھ کے اس نے میرا ہاتھ تھام کے میری آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے پوچھا، آمنہ، آخر ہم کب تک ایک ندی کے 2 کنارے بنے رہیں گے، جدا رہیں گے، اس طرح کبھی نہیں مل سکیں گے؟ کیا میں ایک لڑکی ہونے کے ناطے جابر معاشرے کی اتنی بڑی دیوار گرا سکوں گی؟ یہ دیوار جو ہمارے بیچ کھڑی ہے، میں نے اس سے کہا، میں اس دیوار کو گرا دینا چاہتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب میں تم سے ایک دن کیا لمحے کے لیے جدا نہیں رہ سکتا۔ تم اتنی بڑی دیوار کیسے گرا سکتے ہو؟ کیا تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو گے؟ طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کہو کہ سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اس نے جواب دیا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی۔ میں نے اپنی پلکیں چپکاتے ہوئے پوچھا، ہم دونوں سول میرج کر لیتے ہیں؟ سول میرج؟ میرے اندر خوشی جیسے پھوٹ پڑی۔ ہاں، سول میرج۔ آصف نے میری کمر میں ہاتھ ڈال کے مجھے قریب کر لیا، پھر مسکرا کے بولا، ہم کوئی دن مقرر کر کے وکیل کے پاس چلتے ہیں، 100 روپے کے بانڈ پیپر پر شرائط لکھ کے اس رشتے کو قانونی شکل دے دیں گے، پھر وہ دیوار آپ ہی آپ گر جائے گی جو ہمارے درمیان کھڑی ہے۔ سچ؟ میں خوشی کے جذبات سے مغلوب ہو کر بولی، مگر میرے سوال پر اس کے چہرے پر فکر مندی سے چھا گئی، جیسے کہیں کھو گیا ہو۔ ویسے تم مجھے کہاں رکھو گے؟ دل میں؟ آصف نے شوق نظروں سے میری آنکھوں میں جھانکا، تو کیا میں پہلے سے دل میں نہیں تھی؟ میں نے روٹھے انداز میں اس سے کہا، کیوں نہیں، تم ہی تو میرے من میں بسی ہو جس کے بغیر میں اپنی زندگی ادھوری سمجھتا ہوں۔ اس نے پیار سے میرا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس شہر کے اعلیٰ رہائشی علاقے میں ایک راستہ فلیٹ لے کر دوں گا جو تم پسند کرو گی۔ سچ؟ میں خوشی سے چل پڑی، کہیں میری سماعت دھوکہ تو نہیں کھا رہی؟ بالکل 100% سچ میری جان۔ وہ مسکرایا، اس گھر میں ہم دونوں ایک خوابناک زندگی کے سفر کا آغاز کریں گے۔ گھر؟ میرا گھر؟ میں کچھ اور کہنا چاہتی تھی لیکن پھر چپ ہو گئی۔ میرا دل خوشی سے جھوم جھوم اٹھا تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے وہ خواب لہرانے لگے تھے جو میں جانے کب سے دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی، گھر اور بچے، کوسے قزاق کے رنگ میری ہر سمت بکھرنے لگے۔ دور، بہت دور مجھ سے شادی کے گیت اور ڈھول کی تھاپیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں اس لمحہ کو محسوس کر رہی تھی کہ سچ مچ کی دلہن بن حجلے عروسی میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ پھر میں نے پلٹ کے اپنے گھر کی طرف دیکھا، اب میرے گھر والوں کو میری کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ دراصل ضرورت اس رقم کی ہوتی تھی جو مہر ماہ کی پہلی تاریخ کو ماں کے ہاتھ پر رکھتی تھی۔ آصف نے مجھے نئی زندگی کی خوشخبری سنا کر جیسے ایک سانس دے دیا تھا۔ گھر والوں کی ذمہ داری سے پیچھے چھڑانے کے تصور سے میں مسرور سی ہونے لگی۔ اب ہمیشہ ہمیشہ اس گھر کے جہنم سے نجات مل جائے گی جہاں ہر شخص ناگوں کی طرح میرے وجود کو ڈسنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ میں آسمان کے وسطوں میں پرواز کرتے ہوئے سوچنے لگی کہ گھر میرا اپنا ہوگا، صرف میرا، میری اپنی ملکیت، اس پر صرف اور صرف میری حکمرانی ہوگی، میں خود مختار زندگی بسر کروں گی۔ اب مجھے اپنا گھر بغیر کسی پس و پیش کے بسا لینا چاہیے۔ بار بار زندگی میں ایسے لمحات اور سنہرے مواقع نہیں آتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فیصلے میں کسی تاخیر سے یہ خوابناک زندگی ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ اب تک کی ملاقاتوں میں نے محسوس کر لیا تھا کہ آصف نہ صرف سیدھا سادہ بلکہ بھلا آدمی ہے۔ اس نے کبھی محبت کی سرحد پار نہیں کی تھی۔ اسے پا کر میں اپنے خاندان کے دکھوں سے نجات پا لوں گی۔ میرے ذہن میں ایک پل میں ہزاروں خیالات کسی سیارے کی طرح آ کر گزر گئے۔ آصف نے مجھے سوچوں میں گم پا کے میرا بازو ہلاتے ہوئے کہا، شاید تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا ہوں۔ میں نے اپنی جھکی جھکی پلکیں اٹھائیں اور آہستگی سے کہا، تم نے کیسے جان لیا کہ میں یہی کچھ سوچ رہی ہوں گی؟ ہر عورت اس عورت کے بارے میں ضرور سوچتی ہے جو مرد کی زندگی میں پہلے سے داخل ہے، اس لیے تمہارا اس انداز سے سوچنا فطری ہے۔ میں نے شگفتگی سے کہا، کیا تم میرے دل کا حال پڑھ سکتے ہو؟ تمہارے چہرے پر دل کی باتیں اسٹکر بن کے پھیل گئی ہیں، آصف نے کہا، پھر میرا چہرہ اپنی طرف کر کے میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ تم یقین کرو، میں تمہارا غلام بن کے رہوں گا۔ کیا ایک شخص بیک وقت 2 بیویوں کا غلام بن کے رہ سکتا ہے؟ میں ایک دم سے کھلکھلا کے ہنس پڑی، جبکہ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا، پھر رک رک کے کہنے لگا، میں صرف اپنے بچوں کی وجہ سے اپنی بیوی سے طلاق حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں اس روز سے طلاق دے دیتا جب تم نے میرے دل کے دروازے پر پیار بھری دستک دی تھی۔ اس گنوار عورت سے مجھے غم اور اذیت کے سوا ملتا ہی کیا ہے؟
سکھ اور محبت کے لیے تو تمہارے سامنے جھولی پھیلا رہا ہوں.